دہشت گرد انسانی حقوق کے دشمن اور جنگی جرائم کے مرتکب مسلمان ہیں یا اہل یورپ یا وہ جن کا مرکز سفید گھر ہے. کبھی گوانتانامو بے، بگرام اور کندھار کے عقوبت خانوں کے قصے سامنے آئے تو دنیا کو خود پتہ چل جائے گا. ان اذیت خانوں کے واقعات اس قدر لرزا دینے والے ہیں کہ آدمی جان لے تو سو نہیں پاتا. ان کی تاریخ مرتب ہوگی تو یہ ٹارچر اور ظلم کی ایک علیحدہ داستان ہوگی جس کے سامنے ہلاکو خان اور شداد کی روحیں بھی شرمندہ کھڑی ہوں گی. ممتاز صحافی اوریا مقبول جان صاحب نے بھی اپنے ایک کالم میں ایسے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے. ایک دو واقعات سے ان مظالم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 25 نومبر 2001 کو جب مزار شریف میں افغانی اسٹوڈنٹس محاصرے میں آ گئے، اسٹوڈنٹس کا اردو ترجمہ اور سفید گھر کا انگریزی ترجمہ آپ خود کر لیجئے گا. سوشل میڈیا بھی دجالی میڈیا ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے حق بات کھلے الفاظ میں کرنے پر قدغن لگا دی جاتی ہے، خاص طور پر وہ باتیں جن سے اہل کفر کے کردار کے پول کھلتے ہوں. خیر، بات ہو رہی تھی کہ جب مزار شریف میں افغانی اسٹوڈنٹس محاصرے میں آ گئے تو رشید دوستم کی افواج کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 3000 اسٹوڈنٹس نے ہتھیار ڈال دیے. ان اسٹوڈنٹس محصورین کو 40 فٹ لمبے، 8 فٹ اونچے اور 8 فٹ چوڑے سٹیل کے کنٹینروں میں پگڑیوں، بالوں اور کپڑوں سمیت گھسیٹ کر ڈالا گیا. ہر کنٹینر میں تقریباً 200 افراد تھے. کنٹینرز میں کسی طرح کی ہوا کا کوئی بندوبست نہ تھا. ان میں کل 1250 اسٹوڈنٹس اور باقی دیگر قومیتوں کے لوگ تھے جنہیں کنٹینروں میں بند کر کے شبرغان جیل کے قریب دشت لیلہ کی دھوپ میں چھوڑ دیا گیا. یہ راز ہی رہتا، لیکن ایک ڈرائیور محمد نے یہ راز اس وقت کھولا جب اچانک دشت لیلہ میں گدھ نمودار ہوئے. لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں کچھ انسانی ہڈیاں نظر آئیں جن کے ساتھ گوشت لگا ہوا تھا. کھودا گیا تو 5 فٹ نیچے ایک 6 گز لمبی قبر میں 15 اسٹوڈنٹس کی لاشیں پڑی تھیں. ڈرائیور محمد نے بتایا کہ کنٹینروں کی روانگی کے چند گھنٹے بعد انہوں نے کنٹینر کو پیٹنا شروع کیا. آوازیں دیں، ہم مر رہے ہیں، ہمیں پانی دو، ہم انسان ہیں. وہ نیچے اترا تو کنٹینر کے ایک چھوٹے سے سوراخ کے پاس گیا ہی تھا کہ اچانک وہاں دوستم کے فوجی آ گئے. انہوں نے سوال کیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ سوراخ دیکھنے آیا تھا کہ قیدی یہاں سے بھاگ نہ جائیں. جب فوجی چلے گئے تو اندر ایک شخص بولا، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے اپنی زبان سوراخ میں سے باہر نکالی اور کہا کہ دیکھو، زبان پانی کی کمی کی وجہ سے پھٹ چکی تھی. ڈرائیور محمد نے ایک فانٹا کی خالی بوتل میں پانی ڈال کر بوتل اندر پھینکی. پورے کنٹینر سے الحمدللہ کی آوازیں آئیں. محمد کے مطابق چند اور ڈرائیوروں نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن دوستم کے فوجیوں نے انہیں دیکھ لیا اور 5 ڈرائیوروں کو رائفل کے بٹ مار کر زخمی کر دیا. محمد کے بقول اس کے کنٹینر کے 200 میں سے 176 افراد زندہ بچ گئے کیونکہ اس نے دوستم کی حکم عدولی کی تھی. ایک ٹرک ڈرائیور ایسا بھی تھا جس کے مکینوں نے پاکستانی 45,000 روپے دیے کہ ان کے کنٹینر میں سوراخ کر کے پانی دیا جائے. یہ تمام کے تمام 150 افراد زندہ بچ گئے. ایک اور ڈرائیور عبدل کے کنٹینر سے صرف 20 افراد زندہ باہر آ سکے. اس قافلے کے ہر فرد کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے. ان میں 1500 کے قریب پاکستانی اور باقی افغان، عرب اور چیچن تھے. زندہ بچنے والوں کے بقول عالم پیاس اور وحشت موت عجیب تھی. پہلے چند گھنٹے اطمینان سے گزرے، پھر لوگوں نے کنٹینر کی دیواروں پر ٹھڈے اور مکے مارنے شروع کیے، پھر ایک دوسرے کے کپڑوں پر آیا ہوا پسینہ چوسنا شروع کیا اور آخر میں بالکل پاگل سے ہو گئے. ایک دوسرے کو کاٹتے تھے کہ کہیں سے پانی نام کی کوئی چیز میسر آ جائے. اس سارے آپریشن میں جنرل دوستم کا ساتھ سفید گھر والوں کی فوج کی کمپنی نمبر 595 دے رہی تھی، جس کا انچارج کیپٹن فشے تھا، جو اس دوران اس علاقے میں موجود رہا. اور اپریل 2002 میں کینساس سٹی کی اسمبلی نے اس کے حق میں قرارداد منظور کی اور اس کی بیوی بچوں کو بلا کر امتیاز سے نوازا گیا تھا.
یہ ابھی جنگ کا آغاز ہی تھا اور اسٹوڈنٹس جانتے تھے کہ اس طرح ظلم کے اصل محرک شمالی اتحاد کے لوگ ہیں جن کی سرپرستی اور مدد سفید گھر والے اور پاکستان کے دو پڑوسی اور تاجکستان مل کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے لے کر اب تک 200 مہینوں سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور سفید گھر والوں کی افواج نے اپنی کاسا لیس افغان حکومت کے ساتھ مل کر جو ظلم روا رکھے اس کی فہرست طویل بھی ہے اور خونچکاں بھی، لیکن داد دینی چاہیے کہ گزشتہ 1 سال سے جو بھی افغان سپاہی، مسلح کمانڈر یا عام سرکاری اہلکار، حتیٰ کہ مترجم اور سویلین مددگار بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کے لیے اسٹوڈنٹس کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہے۔ بارہا ایسا موقع آیا کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ایسے افغان فوج کے کمانڈر پیش ہوئے جنہیں وہ جانتے تھے کہ انہوں نے لاتعداد اسٹوڈنٹس کو اذیتیں دے کر شہید کیا تھا، لیکن انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ ہر روز ہتھیار ڈالنے والے کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 100 افراد کی فہرست بما نام اور عہدہ شائع ہو رہی ہے۔ یہی حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے آج 80% افغانستان پر اسٹوڈنٹس کا قبضہ مستحکم ہے۔ اقبال نے شاید ایسے ہی غازیان اسلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔